نہیں تھا بلکہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے. پہلے تو پہلے بھی نہیں تھا, نہ کرتا نہ کرتا نہ ہوتا نہ کرتا, کچھ بھی نہیں تھا, خدا کی ذات تھی, میرے مولا کی ذات تھی. اللہ اول ہے, اللہ آخر ہے, اللہ ظاہر ہے, اللہ باطن ہے, اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب جو ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ کی شان بھی نازل ہوئی ہے اور حضور کی شان بھی نازل ہوئی ہے. اللہ بھی اول ہے, حضور بھی اول, اللہ بھی آخر, حضور بھی آخر, اللہ بھی ظاہر, حضور بھی ظاہر, اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا, حضور بھی ہر چیز کا جاننے والے. اب ذہن میں بات پیدا ہو سکتی ہے, دو چیزیں اول کیسے ہو سکتی, دو چیزیں آخر کیسے ہو سکتی, اللہ بھی اول ہو, حضور بھی اول ہو, یہ کیسے؟ تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس فلسفے کو سمجھاتے ہوئے یوں بیان فرمایا, اللہ اول اس اعتبار سے ہے کہ یہ بنانے میں اول ہے اور میرے محبوب بننے میں اول ہے, محبوب بننے میں اول, اللہ بنانے میں اول, اللہ بنانے میں آخر, محبوب بننے میں آخر, اللہ بھی ظاہر, اللہ بننے بنایا اللہ کے واسطے, حضور بھی ظاہر اللہ کے واسطے, حضور بھی باطن, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے حبیب کو علم عطا کیا ان کے بدولت میرے آقا ساری کائنات کو جاننے والے ہیں. یہ تو آقا کی بات ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دھن. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی, یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی بات فرماتے میں پوری کائنات کو رائے کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں. اب حضور کیسے دیکھتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں, وہ اپنا ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایمان کیسے لایا. فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سرکار کو دیکھا کہ سرکار پالکی میں ہے, سرکار جھولے میں ہے, اور جس طرف انگلی کرتے ہیں چاند اسی طرف پھر جایا کرتا ہے, چاند اسی طرف پھر جاتا ہے. اے میرے پیارے, سنو, میرے امام مجدد نے ہمیں عقیدہ دے دیا جیسے سب کا خدا ایک ہے, ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا تمہارا ہمارا نبی. سنو میرے آقا کیسے دیکھتے ہیں, حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار پالکی میں ہے تو سرکار جس طرح انگلی کرتے ہیں چاند اسی طرف پھر جایا کرتا ہے. جس طرف تم میں دم آ گیا اس نگاہ نبوت پہ نام و سلام, آج جس دم اٹھا علی کر دیا مجھے میرے سماحت میں نام و سلام. اے میرے پیارے سنو, فرماتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار جس طرح انگلی کر رہے ہیں چاند اسی طرف پھر جاتا ہے. ایک دن سرکار سے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا, اے میرے داتا, میں نے بچپن میں جب آپ کو دیکھا تو آپ جس طرح انگلی کا اشارہ کرتے تھے آقا چاند اسی طرف پھر جاتا تھا, ایسا لگتا تھا حضور آپ چاند سے کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ, ایسا لگتا تھا حضور آپ چاند سے کھیل رہے ہیں. اللہ جو چاند سے کھیلے, وہ ہمارا نبی, سبحان اللہ, وہ ہمارا نبی ہے. جو چاند سے کھیلے وہ ہمارا نبی ہے. اللہ میرے پیارے, میرے آقا سے عرض کرنا آقا وہ بات آپ کو یاد ہے, میرے آقا نے فرمایا اے میرے چچا عباس اس بات کی بات کرتے ہو. میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ بھی یاد ہے لیکن اس سے بڑھ کر سنو. آقا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, جب میں اپنی ماں کے بطن اقدس میں تھا, اس وقت لوحے محفوظ پر اللہ کے تقدیر کی جب قلم چلتی تھی
سبحان اللہ سبحان اللہ دور نزدیک کے سننے والے کالے لالے کرامت پیدا کرتا اور کائنات کی چیز کی کیا بات کائنات کی چیز کی کیا بات قرآن کہتا ہے وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں وہ ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں ہر چیز کے دیکھنے والے کی کی باتیں سنو سنو میرے آقا نے تو اللہ رب العزت کا دیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ما زاغ البصر وما طغى یعنی میرے آقا نے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو غور کرو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اتنے قریب سے دیکھا اپنے قریب کی بات نہیں ہے تو اللہ جانے اس کے رسول جانے اتنا قریب قرب کی بھی حد ختم ہو گئی ہم کو کیا بیان کریں اتنا یہ بھی سب ختم ہو گئی آقا فرماتے ہیں میں نے رأیت ربی بأحسن صورت میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا سبحان اللہ اتنے قریب سے دیکھا کمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب سے اپنے رب کا دیدار کیا میرے امام نے کہہ دیا اور کوئی غیر کیا تم سے نیلا ہو بلا اور کوئی غیر کیا تم سے نیلا ہو بلا جلنا خدا ہی چھپا تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا پھر میرے آقا کے نور نے اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی تعریف کی ہی نہیں تھی اور کوئی کرے گا کیسے جب کوئی تھا ہی نہیں صرف خدا کی ذات تھی اور میرے آقا کا نور تھا فرمایا جب میرے آقا کے نور نے اللہ کی تعریف کی پھر اللہ نے احمد نام رکھ دیا سبحان اللہ نے احمد نام رکھ دیا پھر اللہ نے اپنے حبیب کی نور کی تعریف کی پھر تعریف اللہ کر رہا ہے کسی اور تعریف نہیں کر رہا ہے اگر اللہ تعریف کرتا ہے تو اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے اللہ نے اتنی تعریف کی کہ میرے آقا کا نام محمد ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کا نام محمد ہو گیا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا اللہ رب العزت کی ذات تھی پھر میرے مولا نے چاہا کہ اپنے حبیب کا مرتبہ تو بیان کرو میرا حبیب کیسا ہے اس کے فضائل کیسے ہیں اس کے کمالات کیا ہے اس کی شان کیا ہے اللہ نے چاہا کہ اپنے حبیب کا تعارف تو کرا دوں پھر انبیاء کرام کے روحوں کو پیدا کیا انبیاء کرام کے روحوں کو پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو اپنی بارگاہ میں بلایا عید میثاق قائم کی اور تمام انبیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی تعریف کر رہے تھے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے اور اپنے نور میں ڈوبے ہوئے تھے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے تب تک کہ ایک نور چمکا تمام انبیاء اپنے نور میں جلوہ کرتے تب تک کہ ایک نور چمکا اور تمام جو روشنی تھی سب پہ غالب آ گیا میرے آقا کا نور سب پہ چڑھ گیا میرے آقا کا نور سب پہ چڑھ گیا اسی کو امام اہل سنت نے کیوں بیان کیا ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکنا کی ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکنا کی ہے ارے اندھے شیشے میں چمکا اندھے شیشے میں چمکا نبی اللہ اللہ میرے آقا کا نور چمکا ساری کیا کے نور پر غالب آ گیا انبیاء کرام نے پوچھا اے میرے رب یہ تو بتا یہ کس کا نور ہے اللہ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے کائنات نہ ہوتے جنت بھی نہ ہوتی نہ عرش ہوتی نہ کرسی ہوتے نہ قلم نہ لوح کچھ بھی نہ ہوتا زمین آسمان چرند و پرند نظر کے کائنات کا
ذرہ ذرہ اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا، اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے انبیاء، اے میرے نبیوں سنو سنو، اے میرے نبیوں سنو سنو، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ساری کائنات کو اسی کے لیے سجائی گئی، ساری کائنات کو اسی کے لیے بنائی گئی، ساری کائنات کو اسی کے لیے مزین کی گئی۔ اور فرمایا اے میرے نبیوں سنو سنو، میں نے جو تمہیں پیدا کیا اسی کے لیے پیدا کیا۔